ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. ہم بھارت جیسے ملک میں سنویدھان نے پرمیشن دی ہے, اس کے باوجود بھی ہم اپنے حقوق کے مطالبات نہیں کرتے. تو آخر یہ بزدلی کب تک ہے؟ یہ بزدلی ہے, یقیناً بزدلی ہے. آپ نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر خلوص نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ چغل خوری کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ غیبت کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ سود کھاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ گالی بولتے ہیں. تو کیسی نماز؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو نمازی ہوگا نماز اس کو بری باتوں سے روکتی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی بھری پڑی. قرآن کہتا ہے صاف لفظوں میں کہ اگر تم نمازی ہو تو نماز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ چغل خوری کرنے کی عادت ہے تو یہ نماز تم کو روک دے گی. غیبت کی عادت ہے تو یہ نماز تم کو غیبت کرنے سے روک دے گی. اگر تم کو برائی کرنے کی عادت ہے تو نماز تم کو روک دے گی. اگر تم سود کھاتے ہو تو نماز تم کو برائی سے روک دے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خدا کا قرآن کہتا ہے. مسلمانوں, لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, نیت بھی باندھتے ہیں, ٹائم بھی دیتے ہیں, 10-15 منٹ بھی لگاتے ہیں. ان اسپائٹ آف دیٹ, اس کے باوجود بھی ہماری نماز پڑھنے کے پابندی کے بعد بھی ہمارے اندر وہ تقوی, وہ بہادری اور وہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی. دیکھ لیجیے آپ سماج میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن نماز کے اندر جان نہیں ہے, ایمان کے اندر جان نہیں ہے. ڈر جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں, دینی معاملہ ہو, مذہبی معاملہ ہو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں, ڈرو گے تو مرو گے. ایک صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر اس دیش کے آن بان شان کو برقرار رکھتے ہوئے آپ آئیے نا میدان میں. کون آپ کو منع کرتا ہے؟ ہماری تقریریں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کے بعد کون چلاتا؟ انڈیا ٹی وی والا چلا دیتا. 3-4 روز پہلے چلایا, 3-4 روز پہلے جرجیس, مولانا جرجیس صاحب اٹاوا کے مشہور معروف مقرر, ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے, ان کی تقریر, میری تقریر, مولانا ہارون رشید صاحب وہ مہاراشٹر والے, ان کی تقریر, تینوں آدمی کی تقریر جوڑا کن کے ساتھ میں اکبر الدین اویسی صاحب کے جوڑے چلا دیا. ہم کہا چلاؤ, اچھی بات ہے, کم سے کم دشمن کے ذریعے اور فیمس تو ہو رہے. لیکن کون سی بات غلط دکھاؤ؟ وہ باتیں وہ چلائی ہیں ہماری جو بالکل پرفیکٹ ہے. ہم نے اپنے وکیل منیش صاحب کو بھیج کے دیا, ہم نے کہا سر دیکھیے اس میں کوئی کیس بنتا ہے کیا میرے پہ؟ بولا کوئی کیس نہیں بنتا. کیوں؟ بولا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے سنویدھان کی بات کی, آپ نے وہ بنا بال والے مہاتما جی کو آپ نے کہا ہے کہ یہ دیش شریعت سے نہیں چلے گا, قانون سے چلے گا. ہاں, تم نہیں قانون سے چلنے دیتے, تو کون سی بری بات؟ میں آج بھی کہتا ہوں اور کہوں گا, زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر کرو گے. ڈھونڈو ہمارا لنک. ہمارا لنک نہ تو القاعدہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. القاعدہ دہشت گردوں کی تنظیم. ہمارا لنک IS داعش سے نہیں. داعش کا وجود کہاں سے ہوا وہ چیز ہم نے ایکسپلین کی. داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا تعلق قرآن سے ہے, ہمارا تعلق اللہ سے ہے, ہمارا تعلق اس نبی سے ہے جس نبی نے ملک شام کو فتح کرنے کے لیے جب ایک صحابی کو بھیجا تھا, حضرت خالد بن ولید کو, تو یہ کہا تھا کہ خالد بن ولید جا رہے ہو لیکن کسی بچی کے اوپر اور کسی بیٹی کے اوپر, کسی گاؤں سماج کی عورت کے اوپر, کسی بوڑھے کے اوپر اور کسی درخت کو اور کسی گھر کو, کسی پیڑ پودے کو نقصان مت پہنچانا. پوچھو نہ ذرا رشیا والوں سے کہ تم جب بم فوج چھوڑتے ہو یوکرین میں 32واں دن چل رہا ہے, وہاں کی سیویلینز مارے جا رہے ہیں, کوئی ماں کے لال میں دم جو کہے اس کو رشیا کو کہے کہ یو آر ٹیررسٹ اس لیے کہ تم نے نہتے لوگوں کو مارا, یوکرین کے لوگوں کو تم نے مارا. یوکرین میں انسان نہیں بستے, جب وہاں پر ہزاروں لوگوں سیویلینز کی موت ہو گئی, کیا وہ سیویلینز, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت نہیں ہے؟ پوچھو ہے دم امریکہ والوں, اس کو ٹیررزم کہنے کا, اس کو ٹیررسٹ کہنے کا نہیں. بم بلاسٹ ہوتا ہے تو کون ٹاٹا اور پوڈا, کون جائے گا ٹاٹا اور پوڈا میں؟ مولانا عبداللہ کا نام آگے, مفتی عبدالسمیع صاحب کا نام آگے, مولانا جرجیس کا نام آگے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نام آگے, مولانا مفتی مولانا عبد الرحمان صاحب کٹکی کا نام آگے. بتائیے ان سب کا نام آگے. کیا ملا آپ کو نثار الدین کی زندگی میں؟ 23 سال لوٹا ان کی ماں کا انتقال ہوا, ان کے بھائیوں کا انتقال ہوا, لوٹا وہ 23 سال کے 2 جرمانہ
نہیں دیں گے. اوہ ہم کو افسوس ہے کہ یہ انوسینٹ پائے گئے. انوسینٹ ہے تمام مسلمان, کوئی لنک نہیں ہوتا. ہمارا لنک اللہ سے ہے, ہمارا لنک قرآن سے ہے, ہمارا لنک پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جو ظلم برداشت کر کر بھی اپنے دشمنوں کے لیے جنہوں نے دعائیں کی کہ نہیں کی. ایک موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر کو مارا جا رہا تھا, عمار بن یاسر یعنی بیوی بھی بیٹا بھی اور خود بھی, سب سے پہلے اسلام کے راستے میں زیادہ ظلم و تشدد اگر کسی پہ کیا گیا تو عمار بن یاسر, عمار اور ابن یاسر, یاسر پر بھی اور عمار پر بھی, اور ان کی ماں جو ہے وہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. سب سے پہلی عورت ابو جہل نے برچھا مارا شرمگاہ میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کو دونوں اونٹوں میں باندھ کر چیر دیا گیا ایسے عورت کو, بی بی سمیہ کو. لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. ہم بھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے دنیا والوں. ہمارے سینے میں ایمان ہے, مر جاؤں گا اللہ کے پاس چلا جاؤں گا, لیکن تمہاری طاقت سے, تمہارے بلڈوزر سے نہیں ڈرتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بلڈوزر نہتھوں پر چلتا ہے, اور جب نہتھے کی آواز جاتی ہے ایشور پرماتما کے پاس تو وہاں پر سے فیصلے لے کر کے آتی. ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے, ایشور سے ڈرتے. ہم اپنے بھارت کے سمویدھان کو مان کر ہم اپنے ایشور کو خوش کرنا چاہتے. کیا کرو گے تم؟ ڈراؤ گے؟ کیا ڈر گئی تھی بی بی آسیہ؟ فرعون نے کوشش کی تھی نا, نہیں ڈری تھی, اللہ کی مدد آئی تھی. کیا ڈر گئی تھی آسیہ کی خادمہ جن کے 2 چھوٹے بچوں کو انگارے میں ڈال کر اور ابلتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے, لیکن اس عورت کے ہمت کو دیکھ کے اس عورت نے اپنے آپ کو ٹس سے مس نہیں کیا کہ ابو جہل کہا کہ فرعون میرے ایک چھوٹے بچے کو کم سے کم بخش دے. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم مجھے اللہ مانو. انہوں نے کہا کہ یو آر نوٹ اللہ, تم اللہ نہیں ہو, تم ڈھونگی ہو, ڈھونگی, تم بہروپی ہو. طاقت تمہارے پاس ہے, اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. اللہ وہ ہے جس نے تم کو طاقت دی. انہوں نے کہا کہ نہیں مانو گی. اس بیچاری عورت کے بچے بھی آگ میں ڈال دیے, اس بھٹکتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے. بچہ 2 سیکنڈ کے اندر اس کا موم بن جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کا سودا نہیں کیا. خباب بن عورت کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا, انگارے بجھ گئے تھے, چربی پگھل پگھل کر, ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. مسلمان وہ جو اپنے ایمان کا سودا نہ کرے, انشاءاللہ ہم لوگ بھی وہ مومن بنیں گے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کسی بھی باطل کے کہنے پر یا کسی مشرکانہ عقیدے سے ہم اپنے ایمان کو کمزور نہیں کریں گے. میرے مسلم بھائیوں, مرنا ہے آپ کو بھی اور ہمیں بھی مرنا ہے. مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس جانے کے بعد اپنے کیے کا حساب آپ کو وہاں پر دینا پڑے گا, اور دینا پڑے گا. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی عقیدہ ہے, عقیدہ ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عقیدہ ہے لیکن 7 جنم کے بعد, لیکن ایسا نہیں. جیسے ہمارے یہاں عقیدہ ہے الیوم تجزا کل نفس واحدہ, ہر ایک نفس کو, ہر ایک آدمی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا مرنے کے بعد. اب ہم مریں گے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تبارک و تعالی ہم کو مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں دفن کر دے, اور اسی مٹی سے ہم باہر آئیں گے. کہاں پر؟ میدان حشر جب قائم کی جائے گی. ملک شام کی تاریخ لکھی گئی ہے, ملک شام میں میدان حشر قائم کیا جائے گا پورا. اور آپ یہ کہیں گے کہ کتنا لمبا چوڑا ٹائم لگے گا حساب و کتاب میں. نہیں, کہا جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت تک جتنے بھی انسان آئے, 2.5 گھنٹے کے اندر حساب و کتاب کمپلیٹ. وہاں تھوڑا حساب کتاب کاؤنٹنگ ہوگی, اس کا بھی ایجنٹ لاؤ. دیوبندی بھی مکتب فکر کا ایجنٹ الگ ہوگا, بریلویوں کا الگ ہوگا, اہل حدیثوں کا الگ ہوگا, شیر شاہبادی برادری کا الگ ہوگا, جماعت اسلامی کا الگ ہوگا. نہیں, 1.5 گھنٹے میں, ان اللہ سریع الحساب, 1.5 گھنٹے میں پورے دنیا کے مسلمانوں کا چٹا سامنے, ٹوٹل باتیں سامنے. وہاں پر بھی انسان جھوٹ بولے گا کہ سر میں تو بڑا نماز پڑھتا تھا. اللہ کہے گا کہ اچھا. انسان یعنی اتنا وہ ہے کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. وہاں پر میں تو میرا تو عقیدہ ٹھیک تھا یا اللہ, میں تو آپ ہی کو اللہ مانتا تھا. وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا, میں تو نماز پڑھنے جاتا تھا, کہ کہیں وہاں پر چیٹنگ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم,
مہر لگاؤ اس کے منہ پہ، سل دو، منہ سل دیے جائیں گے اس کے حشر کے میدان۔ الیوم نختم، آج میں مہر لگا دوں، علی افواہہم، تمہارے ہونٹوں پہ، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے۔ کسی کا موبائل چوری، کسی کی موبائل چوری کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، یہ ہاتھ کہے گا کہ اللہ، اپنے آپ کو باڈی فلٹر سمجھتا تھا، یہ میرے ذریعے دیکھیں کتنا ڈولا شونا بنایا ہوا، میرے سے فلاں کے اوپر زیادتی کروائی تھی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ پیر گواہی دیں گے میرے اس کے ذریعے سے اللہ مجھے استعمال کیا تھا۔ اس آدمی ہکا پکا ہو جائے، کہے گا کہ ارے پاگل، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور تم لوگ بولے جا رہے ہو ہمارے خلاف۔ کوئی بس میں ہوگا ہی نہیں، کوئی نہیں ہوگا بس میں۔ ہمارے ہندو بھائیوں، یوناہ پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا، کہ مرنے کے بعد ایشور کے سامنے تمہیں جانا ہوگا۔ مرنے کے بعد وہ چھوڑ دو کہ ساتوں جنم آپ کا ہوتا ہے، ایسا عقیدہ کہاں پر منوسمرتی کا ہے، ویدات کا نہیں۔ یہ آواگمن کا جو عقیدہ ہے نا کہ نہیں، سائیکل ہوتی ہے 7 جنم، ایک جنم میں انسان اچھے کام کیے تو انسان بن کر آئے، وہ انسان برا بنا تو کتا بن کر آیا، وہ کتے نے اچھے کیے تو اگلے میں بھینس بن کر آ گئے، وہ بھینس نے اچھا کیا تو اگلے میں جناب شیر بن کر آ گئے۔ نہیں ہے یہ عقیدہ۔ یونہ پتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بونانی وشوا، جیسے ہمارے قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً مٹی میں دفن کرواتا ہے انسان کو، اس کے بعد پھر کل قیامت میں زندہ کرے گا حساب و کتاب۔ اس سے پہلے نیک آدمی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ سو جاؤ۔ علیین سجیین 2 جگہ ہے، علیین اور سجیین۔ نیک آدمی کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے، سوتے رہو آرام کے ساتھ، اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا اس دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر برا ہوتا ہے تو جہنم کے عکس جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کے بعد جب تک حشر کا میدان قائم ہوگا تب تک ان کو سزائیں ملتی رہیں گی۔ اس لیے دنیا کے اندر اچھے اور برے عمل کرنے والوں ذرا سوچ سوچ کر قدم رکھیے گا۔ مرنا ہے، آپ کی پھونک نکل جائے گی تو کوئی آپ کا کام یا کوئی آپ کی باڈی کو بچانے والا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی موت پر وشواس کرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی پر وشواس کرتے ہیں، موت کے بعد جنت و جہنم پر وشواس کرتے ہیں۔ کیا جنت و جہنم ہندو بھائیوں آپ کے یہاں نہیں ہے؟ آپ کے یہاں بھی ہے۔ اوم پورنمیدہ، بہت دنوں کے بعد یہ منتر پڑھتا ہوں، اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے، اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ اس سے پہلے بھی ہے 2-3 ورڈ ہے، وہ کسی خطبے میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن یہ منتر جو ہے اس کو گایتری منتر کا ایک حصہ بھی کہا جاتا۔ اوم پورنمیدہ پورنات پورنمدچتے، بڑائی ہے اس پرماتما کے لیے جس نے سمپورن جگت کو بنایا، اور جو ذات اس کو نشٹ کرے گا، جو ذات اس کو نشٹ کرے گا، کس کو؟ اس پرتھوی کو، اس دنیا کو۔ کون نشٹ کرے گا؟ مودی جی نشٹ کریں گے۔ ایٹم بم ڈالنے سے زیادہ جرمنی ہلاک ہوا تھا دوسرے ورلڈ وار میں۔ جرمنی کی جو جنریشن تھی وہ برباد ہو گئی، لیکن پوری دنیا برباد ہوئی نہیں، پوری دنیا کو برباد کرنے کے